آپ نے دعائے استفتاح پڑھنی ہوتی ہے، جیسے ابھی میں نے صحیح بخاری کی روایت بتائی نا، اب آپ نے کیا بولا اس کے اندر، اللہم باعث بینی و بین خطایا. او دیکھو ایک ایسا آدمی کہ جو آپ سے اس کو کام ہے مگر وہ آپ کی امیدوں پہ پورا نہیں اترا ہے، وہ آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہوا، وہ بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے میں آپ کی امیدوں پہ پورا نہیں اتر سکا، جیسا آپ نے میرے لیے سمجھا میں ویسا نہیں بن پایا، میں نے اس طرح کام نہیں کیا، وہ آپ کی بات سب ٹھیک ہے، لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ میرا کام آپ ہی کر سکتے ہیں، مہربانی کر دیں، یہ میرا کام کر دیں، میں کوشش کروں گا کہ آپ کی امید پر پورا اتر سکوں. ایسی اللہم باعث بینی و بین خطایا کما باعثت بین المشرق والمغرب. بندہ اللہ کے آگے کھڑا ہوا ہے اللہ اکبر کہہ کے، اور اس کو پتہ ہے اپنی سوء عملی کا، اسے پتہ ہے اپنے اعمال کے بارے میں، اسے پتہ ہے کہ اس کی کیفیت کیا ہے، کھڑا کس کے آگے ہوا ہے، آ کے جس کی نافرمانیاں کر کے آیا ہے. اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری کر دے جتنی مشرق اور مغرب کے درمیان. کیونکہ مسئلہ آپ دیکھو، یہ عقیدہ دیکھو ذرا، سمجھو ذرا بات. مسئلہ یہ ہے کہ وہ یہ جملہ کہتے وقت سب سے پہلے جس عقیدے کی بنیاد پہ یہ جملہ بول رہا ہے نا، وہ عقیدہ یہ ہے کہ توفیق اور طاقت اللہ کی طرف سے ہے. مطلب گناہ سے بھی بچے گا نا اگر، تو اس میں بھی اس کا کوئی خوبی نہیں ہوگی، اللہ کی دی ہوئی توفیق ہوگی. اس کی خوبی نہیں ہے اصل میں کہ یہ گناہوں سے بچ گیا، بڑا پاک باز ہو گیا ہے، یہ بھی اللہ کی دین ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے، یہ بھی اللہ کی طرف سے توفیق ملی ہے. تو اس لیے یہ اس عقیدے کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ کے آگے کھڑے ہو کے کہتا ہے اللہم باعث بینی و بین خطایا کما باعثت بین المشرق والمغرب. اے اللہ میرے گناہوں میں، میرے اور میرے گناہوں کے درمیان میں ایسے دوری کر دیجئے جیسے مشرق اور مغرب کے. اللہم نقینی کما ینقی الثوب الابیض من الدنس. اے اللہ مجھے اس طریقے سے پاک کر دیجئے کہ جس طریقے سے، یعنی پانی کپڑے کو، برف کپڑے کو، برف کیا ہے، برف کا جو پانی ہے وہ بالکل پیور پانی ہوتا ہے، صاف پانی ہوتا ہے. قدرتی جو برف ہوتی ہے نا، اس کا پانی پیور منرل واٹر ہے، مطلب صاف ترین پانی ہے. تو وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ایسے میرے یعنی گناہوں سے پاک کر دیجئے کہ جیسے برف والے پانی سے کپڑے کو دھو دیا جاتا ہے، پاک کر دیا جاتا ہے. آپ اندازہ کریں جب وہ یہ جملہ کہہ رہا ہوگا، اس کے معنی مفہوم کو جانتے ہوئے کہہ رہا ہوگا، اس وقت اس کی کیفیت کیا ہوگی، عاجزی والی. آپ اپنے ارد گرد جو نہیں جانتے کہ وہ نماز میں کیا کہہ رہے ہیں، کبھی ان کو غور سے نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں، آپ کو میری بات سمجھ میں آئے گی. اور جو نماز کو جانتا ہے کبھی اس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھیں، اس کی کیفیت کو غور سے دیکھیں، آپ کو بات سمجھ میں آئے گی. الگ ہی اس کی کیفیت گھبرائی ہوئی، کانپتی ہوئی کیفیت ہوگی، وہ مطلب ایسی کیفیت ہوگی کہ وہ اپنے آپ کو چھپا رہا ہوگا، یعنی رو رہا ہوگا. اس کی الگ ہی کیفیت، کیونکہ اس کی وجہ ہے وہ کیا جملے ادا کر رہا ہے اور کس کے آگے کھڑا ہو کے ادا کر رہا ہے. اللہم اغسل خطایا من الماء والثلج والبرد. اے اللہ میری خطاؤں کو پانی سے، برف سے، ان تمام چیزوں سے دھو ڈال، بالکل مجھے پاکیزہ کر دے. آپ کبھی دیکھیں کہ یہ جو ہم جملہ زبان سے ادا کرتے ہیں، آپ نے کبھی دیکھا ہے عیسائیوں میں بپتسمہ دیا جاتا ہے؟ دیکھا جو نئے نئے عیسائی ہوا ہوتا ہے نا، اس کو ایسے پانی میں ڈبکی دی جاتی ہے. ایسے وہ ان کا جو نوزائیدہ بچہ ہوتا ہے نا، اس کو بھی پانی میں ڈبکی دلواتا ہے. کیا ہوا بھائی، یہ چرچ کا مقدس پانی ہے، اس کے اندر ڈبکی دینے کے نتیجے میں جتنے بھی گناہ ہوتے ہیں نا پچھلے، وہ سب معاف ہے. یہ عیسائی عقیدہ ہے. اب اس کے بعد یہ یسوع کی بندگی میں آ گیا ہے. کون؟ یسوع مسیح، عیسیٰ علیہ السلام، یہ ان کی بندگی میں آ گیا. اچھا بھائی سنیں ذرا بات. اور دوسری طرف ایک مسلمان اللہ کے آگے کھڑا ہو کے کیا کہہ رہا ہوتا ہے، اے اللہ کہیں بھی ڈبکی لگانے سے مجھے کوئی فائدہ ہو سکتا، چاہے میں قلندر کے مزار پہ ڈبکی لگا کر آ جاؤں. وہ بھائی پتہ ہے عقیدے کا، چاہے میں قلندر کے مزار پہ ڈبکی لگا لوں یا بپتسمہ لے لوں، کچھ بھی کر لوں. گناہوں سے بھی دوری میرے اور مجھے پاک، گناہوں سے بھی پاک اگر کوئی کر سکتا، کون؟ اللہ آپ کر سکتے. بس
جو بھی اس عقیدے کے ساتھ بندہ یہ کھڑا ہے اور اس عقیدے کے ساتھ وہ نماز پڑھ رہا ہے، اس کی جو کیفیت ہوگی اور اسے جو برکتیں اللہ رب العزت کی طرف سے حاصل ہوں گی وہ بالکل الگ ہے.